ہم ہیں ہندوستانی، اللہ کی مہربانی، بنیاد ہمارا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، قرآن ہمارا رہبر، اسلام ہماری منزل، تکبیر ہمارا ہے نعرہ لا الہ الا اللہ، بنیاد ہمارا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ محترم دوستو، یہ قرآن کریم کی پہلی آیت ہے جو اس دنیا میں اتاری گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے پہلی وحی ہے جس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اس آیت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا حکم جو ملا وہ اقرأ، پڑھنے کا، پڑھنا۔ اور اسی آیت کے اندر آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ نے انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو انسان نہیں جانتا، کیونکہ اللہ ہمارا خالق، اللہ ہمارا مالک، اللہ ہمارا رازق، اور اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ نبوت کا سلسلہ چلایا۔ اللہ انسانوں کے اوپر اتنا مہربان ہے، یہ بات اس آیت کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتارا، اور انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے نوازا۔ انسان اور جن، ان کو سوجھ بوجھ دی اللہ تبارک کہ اسی عقل کے بلبوتے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں آئیں، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، کہ اس میں نشانیاں ہیں سمجھنے والی قوم کے لیے، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ الگ الگ آیتیں الگ الگ جگہوں پر ایسی آیتیں قرآن کریم میں بیان کی، ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ایسی کئی جگہوں پر یہ آیتیں بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اے انسان، تو جانوروں کی طرح نہیں، تجھ میں ایک امتیازی شان ہے، اور وہ امتیازی شان یہ ہے کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے نوازا۔ اسی لیے انسان کو عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت وغیرہ کا مکلف بھی بنایا ہے، اور اسی بلبوتے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ بات بھی کہی ہے کہ تم جب دنیا میں رہو گے پھر اس کے بعد تمہارا آنا تو ہمارے پاس ہے، ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ اب جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہارے پاس سے تمہاری زندگی کا حساب لیں گے۔ اب یہ بات پکی ہے، قرآن کریم نے کہہ دی یہ بات، اور ایسا ایک جگہ پر نہیں کہا۔ اگر قرآن کریم کو غور و فکر سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو حساب کے بابت جو قرآن کریم نے تفصیل بیان کی ہے وہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ہمارے اوپر نگرانی کرے۔ مثلا ہمارے پاس اگر دو دکانیں، ایک دکان ہے، اور شام کے وقت اگر ہم اپنی دکان کا حساب کرتے ہیں اور ہم اگر اس کا تارا اٹھانا چاہتے ہیں کہ کتنا خرچہ ہوا، کتنا آیا اور کتنا گیا، تو ہماری بھول پڑ جاتی ہے۔
10 روپے کی، 20 روپے کی، 100 روپے کی، بڑا ہے تو 1000 روپے کی، 2000 کی، لاکھ کی، 2 لاکھ کی، کروڑ کی، جس کا جیسا دھندا، شام کو اگر وہ حساب کرتا ہے تو اس کے حساب میں پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ یہ پیسے یہاں کم کیوں پڑ رہے ہیں، یا یہ پیسے یہاں پر زیادہ کیوں آ رہے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہماری زندگی میں گھر کا بھی اگر ہم حساب لیتے ہیں کہ بھائی ہمارا بجٹ اتنا تھا، یہ خرچہ اتنا کیسے ہو گیا، یہ کہاں پر کمی آ گئی، تو ہم ملانے جاتے ہیں تو ہم کو پریشانی ہوتی ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں پارے میں ایک جگہ پر یہ بات فرماتے ہیں اقرأ کتاب، کہ جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہمارے پاس آنے کے بعد ہم تمہیں صرف تمہارا عمل نامہ ہاتھ میں دے دیں گے، اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ اقرأ کتاب، کہ تم اپنا اعمال نامہ پڑھ لو. کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنی زندگی کا حساب کرنے کے لیے خود کا تمہیں پتہ چل جائے گا. یہ تو ایک کتاب، یعنی کہ ہماری جانب سے کوئی بھول چوک نہیں ہوئی ہے، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوئی ہے. جو آپ نے کیا ہے سارا کا سارا ہم نے اس میں لکھ دیا. ایسی طرح کی پھر ایک آیت 30ویں پارے میں سورہ زلزال کے اندر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر. ایک ذرہ، ذرہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ صبح میں ہمارے گھر کے اندر جو روشنی آتی ہے، کہیں سے دھوپ کا ایک تھوڑا سا یہ آتا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ذرات بھی اندر اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ذرہ کہ مثقال ذرہ، اگر آپ نے اتنا بھی چھوٹا سا اگر کوئی اچھا کام کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، کہ جو اچھا کام ہے یا تم اس کو دیکھ لو. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر تم نے ایک ذرہ کے برابر بھی تم نے اگر کوئی برا کام کیا ہے تو اس کو بھی آپ دیکھ لیں. تو وہ حساب کتنا پکا ہے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا حساب کتنا پکا ہو. اسی حساب کی آیت کو دیکھ کر اور سورہ کہف میں چلتے ہیں. سورہ کہف میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَوُضِعَ الْکِتَابُ، یہ کتابیں یعنی کہ اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو مجرمین لوگ مشفقین اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے ہوں گے اور وہ دیکھیں گے اپنے اعمال نامے. وَيَقُولُونَ، اور وہ دیکھ کر کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الکتاب. وہ حساب اللہ کا جتنا پختہ ہے اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کریم کی آیات کے اندر کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یا ویلتنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری کم بختی، ما لهذا الکتاب، ان کتابوں کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ اس نے تو نہ بڑی بات کو چھوڑا نہ چھوٹی بات کو چھوڑا، الا احصاها، مگر اس نے تو ساری کی ساری بات کو اس کتاب کے اندر جمع کر دیا. وہ حساب کتنا پکا اللہ تبارک و تعالیٰ. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنے سارے عمل کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے حاضر پائیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، وہ اپنے سامنے پائیں گے کہ وہ حساب لکھے ہوئے ہیں. یہ تو حساب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہمارا ایسا حساب لینے والا ہے، اور یہ حساب پکی بات ہے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ حساب وہیں پر کیوں، دنیا میں کیوں نہیں؟ کیوں؟ یہ جو حساب کی بات ہے وہ انسان کو اس دنیا میں سیدھا رکھنے کے لیے سب سے موزوں اور سب سے بہترین چیز ہے. ایک باس ہوتا ہے، اس کے ہاتھ نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں، تو اگر باس ان کا پورا پورا حساب لیتے ہیں تو وہ اپنے کام میں برابر ہیں، اور جہاں حساب نہیں لیا جاتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے، ہماری بھاشا میں بلوچی بھاشا میں بولتے ہیں کہ بھیل پڑ جاتی ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ
حساب لینے کو پہلے سے بول دیا اللہ تبارک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے، یہ پکی بات ہے۔ اب سمجھیں، مثال سے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کیوں لے گا۔ یہ دنیا حساب کے لیے کافی نہیں ہے، یہ دنیا حساب کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیسے؟ مثلا ایک بندہ ہے، اس نے یوں سمجھو کہ 10 لوگوں کی زندگیاں بنائی ہیں، بچائی ہیں۔ ایک بندے نے 10 لوگوں کی زندگیاں بچائی ہیں، تو 10 لوگوں کی زندگیاں بچانے کا بدلہ اگر ہم کم سے کم سوچیں تو یہ تو ہونا چاہیے کہ اس کو 10 لوگوں کی زندگیاں لگ جانی چاہیے، کم سے کم کہ 10 لوگوں کی زندگیاں اس کو لگ جائے۔ مگر اس کو اس دنیا کے اندر زندگی کتنے لوگوں کی ملی؟ اسی طریقے پر اس کے مقابل میں اگر ہم سوچتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس نے اس دنیا کے اندر 10 لوگوں کا خون کیا ہے۔ اب اگر اس 10 لوگوں کا خون کیا ہے تو جیسے کہ قصاص شریعت اسلامیہ میں ہے کہ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے۔ حکومتیں میں اس لیے تیار یہ ہوتی ہے، حکومت میں بھی اس طریقے پر کچھ اغوائیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر ایک انسان نے 10 لوگوں کا قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی 10 مرتبہ موت آنی چاہیے، مگر اس کی زندگی میں یہاں پر کتنی ہے؟ اس کی زندگی ایک ہی ہے، موت اس کے لیے ایک ہی مرتبہ آئے گی۔ تو ایک کا بدلہ لینے کے لیے تو ہم اس کا سر قلم کیا، اب دوسرے 9 کا بدلہ ہم کہاں سے لیں؟ ہاں، تو وہ اس کی وجہ سے کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کیے کا سارے بدلے کا انتظام وہاں پر۔ اسی طریقے پر اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ظلم سہتے 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 پوری زندگی گزار لیتا ہے اور ظالم سے وہ اپنا بدلہ لے نہیں پاتا ہے اور وہ ایسے ہی چلا جاتا ہے، تو اس بیچارے نے جو ظلم سہا ہے اس کا بدلہ اس کو کیسے دے؟ اور ایک ظالم ہوتا ہے جو ظلم کرتے 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 اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کو اس کے ظلم کا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا۔ اب کوئی ایسی تو جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں اس کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں حساب کا کانسیپٹ رکھا ہے کہ تمہیں ہمارے پاس آنا ہے اور تمہیں ہماری زندگی کا حساب دیا۔ تو یہ تو ہوا حساب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حساب کیوں کرتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم آگے چلتے ہیں دوسرے ایک موضوع کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب کی بات تو رکھی ہی رکھی ہے، اور اس کے حساب کی بات اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، کہ اس کو یہ بات سمجھائی ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ انسان کو عقل سے نوازنے کے بعد ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انسان کے اوپر کرم ہوا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو اتارا ہے، کہ نبیوں کو اتار کر انسان کی رہبری کی گئی کہ تمہیں زندگی کیسے گزارنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں 21ویں پارے میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ہمیں بدلا کر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کتاب نازل فرمائی، قرآن کریم جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس قرآن کریم کو کیونکہ انبیاء ایک انسان کی طرح ہوتے ہیں، ان کو بھی اس دنیا سے پردہ فرمانا ہوتا ہے، وہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، اور ان کے بعد ان لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کرے گا۔
کہ ان کے لیے یہ قرآن کریم ہے. اسی لیے قرآن کریم کے بابت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں اعلان کیا ہے کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کریں گے. اس قرآن کریم کی ہم حفاظت کریں گے. 14ویں پارے میں قرآن کریم نے اعلان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرمان. اسی لیے اگلی کتابوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ کتابیں کہ اس کو شاید آپ میں سے کسی نے پڑھا بھی ہو، نہیں پڑھا ہو، میں نے تھوڑی بہت کچھ پڑھی ہے، کہ اس میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، اور اتنی تبدیلی ہوئی ہے کہ وہ بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کی خود برائیاں ان کتابوں میں کر دی. اور قرآن کریم 1400 سال کے بعد بھی آج تک ایسا کا ایسا محفوظ ہے جیسا اترا. کیوں؟ اس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی. اسی لیے قرآن کریم اتنا آسان کر دیا گیا ہے کہ ایک گجراتی بولنے والا بچہ، 10 سال کا چھوٹا سا بچہ، وہ آسانی کے ساتھ اتنے 800 پیج 700 پیج کا قرآن کریم ایک دم آسانی کے ساتھ یاد کر لیتا ہے. یہ اس کے الفاظ کی حفاظت، اس کے معانی کی حفاظت، اس کی تفسیروں کی حفاظت الگ الگ طریقے پر کی گئی. اور اس کا ایک چھوٹا سا معجزہ اگر ہم دیکھنے جائیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ جن کو عربی بھاشا نہ بولنا آتا ہے نہ سمجھنا آتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ 10-12 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے اتنی آسانی سے اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھ بھی لیتے ہیں اور اس کو بہترین طریقے پر یاد بھی کر لیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ اپنے لیے لیا ہے. اس لیے ایسے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کو آسانی کے ساتھ سینہ بسینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ منتقل کر پاتا ہے. اس لیے ایک زمانہ مسلمانوں کے اوپر تاتاریوں کے وقت ایسا بھی آیا تھا کہ انہوں نے قرآن مٹانے کے لیے کئی حفاظوں کو، کئی علماء کو قتل کیا، قرآن کے نسخے چلا دیے کہ کسی بھی صورت میں یہ مٹ جائے، مگر نہ مٹا ہے اور نہ مٹ سکے گا. جتنے بھی لوگ آئے وہ ایسا کرنے والے تھے کہ قرآن مٹ جائے، قرآن والے مٹ جائے، مگر ایسا کام کرنے والے خود مٹ گئے. قرآن والے اور قرآن کبھی نہیں مٹا. کیوں؟ اس کا وعدہ اللہ نے. یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بہو 1400 سال پہلے کا جو اترا ہوا قرآن تھا وہ آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے، ہمارے گھروں کے اندر محفوظ ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اس کے معانی محفوظ ہے، اس کی الگ الگ تفسیریں محفوظ ہے. اب سمجھنے والی بات تو یہ ہے یہاں پر کہ یہ جو قرآن کریم ہمارے اوپر اتارا گیا، ہم اگر اپنی زندگیوں کو اس کے اوپر پرکھتے ہیں، کیا ہماری زندگیوں میں قرآن ہے؟ کیا ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا عمل، سب سے بڑا فرض نماز ہے؟ کیا ہماری زندگیوں میں یہ نماز 100% ہے؟ میں آپ کے سامنے سوال آپ کی زندگی میں لے رکھتا ہوں. ہمارے اوپر نہ حکومت کی جانب سے پابندی ہے، نماز پڑھنے پر کوئی پابندی ہے نہیں، قرآن پڑھنے پر کوئی پابندی ہے نہیں ہے، تعلیم کے اوپر کوئی پابندی ہے نہیں ہے. کیا اس کے باوجود 75 سال سے تو ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس سے پہلے غلامی کے زمانے کے اندر بھی کیا ہمارے اوپر پابندی تھی ہندوستان میں؟ اس سے پہلے ہم مسلمانوں کی حکومت تھی، کیا اس وقت ہمارے اوپر قرآن کریم پڑھنے میں کوئی پابندی تھی؟ نہیں. اتنے عرصے سے ہمارے پاس قرآن مجید محفوظ ہے، کیا ہماری زندگیوں میں قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہے؟ کیا ہمیں اپنے قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کے لیے کیا ہمارے پاس وقت ہے؟ چھوٹی سی بات،
نماز لے لیتے ہیں جو سب سے بڑا فریضہ ہے اور آخرت میں سب سے پہلا حساب قرآن کی نماز کا ہوگا، تو کیا ہماری زندگی میں 100% نماز ہے؟ نہیں، ہمیں کسی نے نہیں روکا، ہمیں کسی نے قرآن کریم پڑھنے سے نہیں روکا، ہمیں کسی نے نماز پڑھنے سے نہیں روکا، ہمیں کسی نے قرآن کی تعلیم سے نہیں روکا، اس کے باوجود آج تک ہماری زندگیوں میں نماز نہیں آئی۔ 100% نماز ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں نہیں ہے، اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آسمان سے ہمارے لیے مدد اتر جائے۔ تو کیسے اترے؟ جس خدا کو راضی کرنے کے لیے سجدہ ریز ہمیں ہونا ہے، اس کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں۔ اپنی پیشانی کو اپنی جبین کو ہم زمین پر رکھنے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ کیا کمی ہم میں ہے کہ نہیں۔ تعلیم، قرآن کریم کا سب سے پہلا حکم اقرا، پڑھو، کیا ہماری زندگیوں میں ہے؟ نہ دینی تعلیم میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، نہ دنیاوی تعلیم میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ مکتب کے بچوں ہمارے پاس جو آتے ہیں، انہوں نے بچپن میں جو پڑھا تو پڑھا، وہ بھی ماں باپ غفلت کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ کبھی آیا تو بھی کیا، نہیں آیا تو بھی کیا، پڑھا تو بھی کیا، نہیں پڑھا تو بھی کیا۔ نہ ماں باپ کو اس بات کی فکر ہے کہ میں اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کر یہ دیکھوں کہ بیٹا تم نے آج کتنا سبق پڑھا، اسکول کے ٹیوشن کے لیے تمہارے پاس وقت ہے۔ میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجا جائے۔ میں خود اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کو BA تک کوشش کرواتا ہوں اور پڑھواتا ہوں، اور وہ بھی عالمیت کے ساتھ۔ ہاں، تو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی اسکول کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اپنے بچے 13 سال 12 سال کے ہوتے ہیں، اس وقت تک ہمارے مکتب کے اندر بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ قرآن شریف تھوڑا بہت کچھ ان کو ناظرہ پڑھنا آتا ہے، اور ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے مکتب سے ہم اپنے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس اسکول کے ایسے ماحول کے اندر بھیجتے ہیں جہاں پر وہ نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا سیکھتا ہے، جبکہ اس کو سیکھنا چاہیے تھا قرآن کریم کے مطابق زندگی گزارنا، اور اس راستے کو ہم نے خود اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے روک رکھا ہے۔ مکتب کے اندر آنے والے بچے تو تھوڑا بہت کچھ اللہ کا نام، اللہ کا کلام سنتے ہیں، کچھ واقعات سنتے ہیں۔ مکتب کے چھوڑنے کے بعد ان بچوں کو، ان عورتوں کو، ان بچیوں کے کانوں میں اللہ کے اذان کے اندر جو اللہ کے کلمات ہیں، اس کلمات کے سننے کے علاوہ کیا اور کوئی راستہ ہم نے کھول رکھا ہے کہ جن راستوں کے ذریعے ہم اپنی اولاد کو یا اپنے بچوں کے کانوں میں اللہ کا نام ڈالیں؟ ہے ہمارے پاس کوئی راستہ؟ نہیں ہے۔ خود ہم نے اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے ان راستوں کو بند کر کے رکھا ہے۔ دینی تعلیم کے سارے راستے خود ہم نے مضبوط کر کے رکھے ہیں۔ دیکھ لیجئے گا کہ مکتب کے اندر جو بھیجا تو بھی کیا، نہیں بھیجا تو بھی کیا، ہمارے پاس اس کی کوئی فکر نہیں ہے، مگر اسکول کے لیے ہمارے پاس فکر ہے۔ ہاں، ہمیں ضرورت ہے اس زمانے کے اندر ہمارے وکیل ہونے چاہیے، ہمارے IAS IPS آفیسر ہونے چاہیے، ہمارے انجینئر ہونے چاہیے، ہمارے ڈاکٹر ہونے چاہیے۔ کیا اس لائن کے اندر بھی ہم اتنے ماہر اور اتنے کامیاب ہیں؟ نہیں ہے۔ پہلی کلاس میں جو 100 طلبہ جاتے ہیں، 10ویں کلاس میں جانے تک 32 طلبہ ہی 10ویں اور 12ویں کا ایگزام دیتے ہیں۔ ڈیٹا کھول کر دیکھ لیجیے۔ تو وہ کہاں گئے؟ نہ تو ہم نے دنیا سیکھی، نہ ہم نے دین سیکھا۔ دونوں راستوں سے ہم اپنے آپ کو بھٹکا رہے ہیں اور بس مطمئن ہو کے بیٹھے۔ ہمیں ضرورت ہے، آج IPS آفیسر کی ضرورت ہے، IAS آفیسر کی ضرورت ہے، ہمارے وکلاء کی ضرورت ہے، ہمارے انجینئروں کی ضرورت ہے، ہمارے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے دین سے محروم نہ ہو جائے، اس کے لیے بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو دینی تعلیم سکھائیں۔ دینی تعلیم سکھائیں، جن راستوں کو خود ہم نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بند کر رکھا ہے۔
ہمارے پاس کبھی ٹائم نہیں ملتا کہ ہم اپنی اہلیہ کے پاس جا کر یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے کھانے کی تیاری کی، آپ نے ہمارے کپڑوں کی تیاری کی، آپ نے ہمارے بستر کی تیاری کی، آپ نے ہمارے گھر کو سنوارنے کی تیاری کی، آج آپ نے ہماری دنیاوی زندگیوں کے لیے اور دنیاوی ضرورتوں کے لیے سارا کچھ کیا ہے، چلو آج میں آپ کے پاس سے ایک چیز مانگتا ہوں، میرے سامنے بیٹھو، اللہ کا کلام کھولو اور 2 آیتیں تجوید کے ساتھ جیسے اللہ نے ہمیں پڑھنے کو کہا ہے اس طریقے پر پڑھ کر سناؤ۔ کیا ہمیں ایسی ہمت ہے کہ ہم اپنی اہلیہ کو جا کر یہ کہیں کہ تم ہمیں اللہ کا کلام سناؤ؟ نہیں ہے ہمارے پاس ایسی ہمت کہ ہم اپنے گھر والوں کو جا کر کہیں کہ تم اللہ کا کلام 2 آیتوں میں سنا۔ ہم کبھی اس بات کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ تم نے اپنی فجر کی نماز ادا کی، کیا تم نے عصر کی نماز ادا کی، کیا تم نے عشاء کی نماز ادا کی؟ اس بات کو پوچھنے کے لیے ہمارے پاس کبھی وقت نہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ ہم میں اور کفر کے درمیان کون سا فرق ہم نے باقی رکھا؟ ہم نے اپنی زندگیوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ہم نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا؟ جب اتنے اہم کام کے لیے ہمارے پاس نہیں وقت ہے تو ہم دنیا لے کر کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ہمارے پاس دین کی باتوں کو پوچھنے کے لیے 1 منٹ نہیں، 1 منٹ نہیں ہے۔ اگر ہمارا بچہ اسکول نہیں جاتا ہے اور اسکول سے فون آتا ہے تو فوراً ہم اپنے بچے کی فکر کرتے ہیں، بیٹا کہاں گئے تھے؟ آپ نے اسکول بنک کیوں کیا؟ آپ نے پیریڈ بنک کیوں کیا؟ آپ اسکول میں کیوں نہیں گئے تھے؟ فوراً ہماری اس کے اوپر پکڑ ہوتی ہے۔ مگر کیا اگر ہمارا بچہ فجر کی نماز کے اندر مسجد میں نہیں آتا ہے تو ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم مسجد میں تو گھر پر جا کر اس کو اٹھائیں؟ سب سے پہلے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کیا میں تیار ہوں کہ میں فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آ جاؤں؟ مسجد کے ارد گرد 100 گھر ہوتے ہیں، ان میں سے 10 گھروں سے مشکل لوگ نماز فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ دوسرے 80% لوگ 90% لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کیوں ہم نے اپنے دین کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا؟ کیوں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو ضائع کر دیا؟ کیوں ہم نے اپنے ہاتھوں سے ایمان والے ہونے کے باوجود اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا؟ کیا اس کی ہم سے پوچھ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ضائع کیا، ہم نے دین کا جنازہ اپنے گھروں سے خود نکالا ہے، اور تو کیا نکالا؟ ہم نے خود اپنے گھروں سے جنازہ نکالا ہے۔ کیا نماز فرض نہیں ہے ہمارے اوپر؟ کیا اللہ کے دین کو سیکھنا ہمارے اوپر فرض نہیں ہے؟ ہم جس کام کو کرتے ہیں اس لائن کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا ہم کھیتی کرتے ہیں تو کھیتی کے مسائل جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا ہم نوکری کرتے ہیں تو نوکری کے مسائل جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا ہم بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے مسائل کو جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ نہیں۔ جس لائن کے اندر ہم کام کرتے ہیں اس لائن کے علم کو حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیا ہم جانتے ہیں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بابت بہت زیادہ سوالات ہیں، بہت زیادہ ان کے اوپر سوالات ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ باہر کی دنیا سے وہ چیزیں سیکھ کر آتے ہیں، وہ چیزیں دیکھ کر آتے ہیں جہاں سے ان کو اللہ کے رسول کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی ان کے ان سوالات کا حل کرنے کے لیے کوئی کوشش کی ہے؟ نہیں کی ہے۔ اب جب نہیں کی ہے اور ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل کر دین سے محروم ہو رہے ہیں، اس وقت ہم اپنی چھاتی پیٹتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ خود راستے تو ہم نے بند کر دیے ہیں۔ جب ان راستوں کو خود ہم نے بند کر دیا ہے تو پھر ہمارے ہاتھوں سے اگر بچے نہ چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ دینداری سب سے اہم اور سب سے بہت ضروری چیز ہے۔ ہم اپنے بچوں کو پورے علم دیں، دنیاوی بھی علم دیں، دینی بھی علم دیں، ان کے ہاتھ سے دین نہ چھوٹنے پائے، اس کی ہم سب سے بینیفٹ کریں۔ اور میں خود پھر سے کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو ضرورت ہے، زمانے کی ضرورت ہے، زمانہ کا تقاضا ہے، اپنے بچوں کو وکیل بناؤ، اپنے بچوں کو IAS IPS آفیسر بناؤ، ان کو جو ہے اس ملک کا اچھے سے اچھا ڈاکٹر بناؤ۔ کیا ہمارے پاس اتنے ڈاکٹر ہیں جہاں ہم جا کر اچھے سے علاج کروا سکیں؟ سارے کام کرو، بس ایک بات ہمیں ضرور کرنا ہے کہ ہماری زندگی سے دین نکل جائے۔
آسان راستے ہیں اس کے لیے، آسان راستے ہیں آج کے زمانے میں ہمارے پاس، بہت آسان راستے ہیں ہمارے پاس۔ ہماری مسجد کے جو امام ہیں، جس طریقے پر ہم باہر کی ٹیوشن کلاسز میں جاتے ہیں اور ان کو ٹیوشن دلواتے ہیں اسکول وغیرہ کا، اس طریقے پر ہمارے مکتب کے امام سے بھی یہ کہیں کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر ہماری 7ویں کلاس تک اپنی تعلیم کو محدود نہ رکھتے ہوئے آپ آگے تک تعلیم جاری رکھیں۔ اگر ہمارا بچہ 2 گھنٹے نہیں آ سکتا، ہم 1 گھنٹہ بھیجیں گے، مگر اس کے لیے تعلیم کا انتظام آپ کیا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ ہمارے بچوں کو نہ اللہ کون ہے یہی بات پتا نہیں ہے، یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ان سب لائنوں میں کام کیا ہے۔ ہاں، اللہ کون ہے نہیں پتا ہے، رسول کون ہے کیا ہے نہیں پتا ہے ہمارے بچوں کو۔ بہت زیادہ سوالات ہیں۔ ہاں، ہم نے اپنے بچوں کو بگڑنے کے لیے موبائل کو دے دیا ہے۔ موبائل کی بھی میں مخالفت نہیں کروں گا، میں موبائل کی مخالفت نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ویب سائٹ بنانے والا تھا، میری خود 2 ویب سائٹ ہے، ہم اپلیکیشن وغیرہ بناتے بھی ہیں، اسلامک ویب سائٹ وغیرہ ہے۔ تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیا ہم اپنے بچوں کے موبائل کو ٹریک کرنا جانتے ہیں کہ وہ کس سے بات کرتے ہیں اور کون سی چیز دیکھتے ہیں؟ نہیں جانتے، نہیں جانتے۔ ہم اپنے بچوں کو موبائل تو دے دیتے ہیں اور ان کو آزاد کر دیتے کہ آپ کے پاس موبائل، آپ جیسا چاہو کرو۔ وہ کیا کرتے ہیں نہیں پتا، وہ کس طریقے پر کون سی چیزوں کو دیکھتے ہیں ہمیں نہیں پتا۔ پرائیویسی کے نام کے اوپر اپنے بچے بھی موبائل کا لاک لگا دیتے ہیں، امی ابو کو وہ نہیں بتاتے ہیں۔ مگر پرائیویسی الگ چیز ہے، ماں باپ کی نگرانی الگ چیز ہے۔ ماں باپ کا حق ہے کہ اپنے اولاد کے موبائل کی بھی نگرانی کریں، جس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہسٹری نکالنا دیکھیں، سیکھیں، موبائل کو ٹریک کرنا سیکھیں۔ موبائل میں آپ جو ہے کس طریقے پر ان کو ایک کیا جا سکتا ہے، کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کس کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ سب ہم کر سکتے ہیں۔ تو ان باتوں کو دھیان دیں۔ ہماری اولاد آج ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ رہی ہے۔ ہماری اولاد کے ذہنوں میں اللہ پر، اللہ کے رسول پر، دین پر، ساری باتوں کے اوپر سوال ہے اور ان کی ساری جوابات علماء کے پاس ہیں، مگر ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہے، نہ ہماری اولاد کے پاس وقت ہے کہ ہم کسی عالم سے جا کر پوچھیں۔ ہم تبھی پوچھتے ہیں سوال جب ہم پھنس جاتے ہیں۔ علماء سے ہم تبھی پوچھنے جاتے ہیں جب ہمارا پیسہ پھنس جاتا ہے، جب وہاں سے کیسے نکلنا ہے۔ یہ حقیقت ہے ہماری، اس کے علاوہ ہم پوچھنے نہیں جاتے۔ ہم کسی بھی مسلک سے ہوں، مگر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلک کے علماء سے جڑیں، ان کے پاس سے دین سیکھیں، دینداری سیکھیں، اپنی زندگیوں کے اندر ان باتوں کو اتاریں۔ اگر یہ باتیں نہیں رہی تو آج ہماری نسلیں تو مسلمان ہیں، ان کی اولادوں کے ہاتھوں سے دین چلا جائے گا اور اس کے جوابدار ہم ہوں گے کہ ہم نے اپنے اولادوں کے لیے دین کے لیے کوئی راستے نہیں۔ جوان اور علماء، یہ نوجوان طبقہ جو میل ہے، وہ تو کہیں پر بھی باہر جا کر علم حاصل کرتے ہیں۔ عورتوں کے لیے تو ہم نے بالکل راستے بند کر دیے ہیں کہ وہ دین سیکھیں۔ اسکول بھیجنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس سارے ایکسکیوزز ہیں، ہمارے پاس سارے بہانے، نہیں وہاں بھیجیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہاں بھیجیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ میں یوں کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو گھر پر رکھیں اور گھر پر رکھ کر دینداری سکھائیں، اپنے علاقوں کے اندر عالمات لائیں اور عالماؤں کو لا کر ان کو دین سکھانے کی فکر کریں، ورنہ ہمارے ہاتھوں سے اولاد چلی جائے گی۔ ہمارے پاس ماتھا پیٹنے اور سینہ پیٹنے کے لیے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچے گا۔ اللہ ہماری اور ہماری نسلوں کی